کائنات والو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے بہی خواہ دوست احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ میرے غم گسارو میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے۔ تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا جو سخت گیر شخص تھا۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیتیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دل گداز تھا۔ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھا۔ جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں، پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر دیے۔ رات کی تنہائیاں ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشقت اور حکومتی تشدد کا شکار ہوں۔ کتنا دردناک لمحہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ ابھی راستے میں یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں، چشم برا ہیں، آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے بےتاب ہیں، آج انہوں نے بیتیں توڑ 40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ مسجد کوفہ کا وہ منظر کس قدر روح کو تڑپا دینے والا تھا۔ ہم پچھلے سال عصر اور مغرب کے درمیان جب کوفہ پہنچے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا اداس موسم کہیں نہیں دیکھا جتنا اداس موسم کوفے میں دیکھا۔ ایسے لگتا تھا جس طرح کوفے کی آب و ہوا آج بھی شرمندہ ہے۔ جو مسلم بن عقیل اور خاندان نبوت کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بہی خواہوں نے، اعزاء نے، اقرباء نے، دوستوں نے، آوان و انصار نے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے، اب ہمیں مراجعات کر جانی چاہیے، واپس پلٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین کافی سوچ بچار میں رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاس سے شہید کر دیے جائیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم جو مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات جبریل امین نے آ کے بتائی تھی جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ تو یہ جبریل امین نے آ کے کہا تھا حضور آپ کا یہ بیٹا عرض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کے حضور کو دی اور ام سلمہ کو حضور نے عطا کر دی۔
حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں۔ تو میں نے کہا کہ حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فیہا دمن، جس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون۔ تو کہا 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں قیلولہ کر کے اٹھی، جب میں نے دیکھا تو وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی، یہ بتا دیا گیا تھا۔ فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو میری زندگی قیامت تک ظلم، جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچ دی اپنے خون سے۔ اب حق اور باطل کا امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے، کوئی باطل پہ اڑا رہے تو الگ بات ہے، لیکن امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے۔ حدود بالکل واضح کر دی۔ اقبال نے یہاں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کو نبھایا۔ سرخ رو عشق غیور از خون ہو، شوخی این مصرع از مضمون ہو، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون ہو چمن ایجاد کر۔ ایک جہاں آباد کر دیا، حق اور باطل کی راہیں اچھال دی۔ اب لوگوں کو یزید کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، وقت کے ہر یزید کا چہرہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ معرفت زمانے کو کروائی کس نے؟ حسین ابن علی نے کر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ ہونے والا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا۔ پھر بڑھے اور کربلا میں جا کے خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن کاٹ لیتا ہے، لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی۔ تو فرات کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے، لیکن ایک قطرہ آب بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ وارثوں ساقی کوثر کے، مالک ہوں حوض کوثر کے، اور بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، اور آج ایک بوند پانی کی بھی میسر نہ ہو۔ صبر کا امتحان ہے، عزیمت کا امتحان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہو گئے۔ 3 دن تک پانی بند رہتا ہے۔ 9 محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر میں گزرتی ہے، عبادات میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ آوان و انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے۔ اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا۔ مسلم بن نوسجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ 70 سال کے بوڑھے ہیں حبیب بن مظاہر، کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں، آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن۔ دوسری طرف لشکر اعداء اشقیا 22,000 کی تعداد میں مقابلے، ایک روایت 30,000 کی۔ ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا۔ شرط ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں،
मुहासरे तोड़ देंगे, पानी दस्तयाब होगा, एजाज़ व इकराम से नवाजा जाएगा, खजानों के मुंह खोल दिए जाएंगे। लेकिन हुसैन इब्ने अली कहते थे सब कुछ लुट जाएगा, बादल के हाथ पे हाथ नहीं रखा। अल्लाह अकबर। अब सुबह तुलू होती है, आशूर का दिन चढ़ता है, सूरज अपनी पूरी तमाज़त के साथ गर्मी बरसा रहा है। आज खानदान नबूवत का इम्तिहान ज़माने ने देखना, रसूलुल्लाह का लुआब चूसने वाला उसके सब्र का आज इम्तिहान है, हुजूर के कंधों पे खेलने वाले हुसैन का आज इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली तमाम हुज्जत करते हैं, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने कोई ज्यादती नहीं की, तुम क्यों मेरे कत्ल के दर पे हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे खेलता रहा हूं, हुजूर का लुआब चूसता रहा हूं, और मैं बोसा गाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन नशकिया के दिल पर कोई चीज असर अंदाज नहीं होती। एक हुर है, अल्लाह उसके दिल में नरमी डालता है। पहले तो इमाम हुसैन को घेर के लेकर के आता है, लेकिन बाद में वो काफिला यजीद से काफिला हुसैन की तरफ आ जाता है। इमाम हुसैन फरमाते तो दुनिया में भी हो रहे, आखिरत में भी हो रहे, आज़ादी मिल जाती है। बाकी 22,000 का लश्कर जर्रार इमाम हुसैन के कत्ल की तरफ आए। फिर तारीख ने खानदान नबूवत का वो अनोखा इम्तिहान देखा। हज़रत इमाम हुसैन के बच्चे, बिलखुसूस ख़वातीन, प्यास की शिद्दत में हलक खुश्क है। हज़रत सकीना तड़प के अपने बाप से कहती है कि मुझे 6 माह के लिए असगर की प्यास नहीं देखी जा रही। बच्चे को हाथों पे उठाते हैं और नहर फिरात के किनारे पहुंच के फरमाते हैं अश्किया से मुखातब होके, तुम्हारा मामला मेरे साथ है, इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। और चुल्लू भर के उसका हलक सैराब करना चाहते हैं। एक दो शाखा तीर आता है जो हज़रत अली असगर के गले को चीर देता है। रावी लिखते हैं कि वो आम तीर नहीं था, जानवरों को शिकार करने के लिए जो बड़े तीर होते हैं वो 2 शाखा तीर। वो गर्दन को काट देता है, खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती है। हज़रत इमाम हुसैन को बहता हुआ खून अपने चुल्लू में लेते हैं और आसमान की तरफ उछाल के कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल। ये तमाशा लबे बाम नहीं है। बच्चा बीमार हो, डॉक्टर जवाब दे दें, माँ बाप के हाथ फूल जाते हैं। जिंदगी की सांसें अभी चल रही होती हैं, लेकिन डॉक्टर कहे कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, कहीं और ले जाओ, तो जिंदगी का लफ्ज़ व नशर गैर मुरत्तब हो जाता है। मैं सलाम पेश न करूं हुसैन इब्ने अली को, 6 माह का अली असगर हाथों में दम तोड़ता है, गर्दन लटक जाती है, खून बह रहा है। अब खैमों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जुबान पे शिकायत नहीं है। कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी कबूल कर। अब खैमों की तरफ आना, शहरबानों, उम्मे रबाब, सैयदा ज़ैनब, हज़रत सकैना सलामुल्लाह अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं, शहजादे को यहाँ खैमों के करीब रख के कहते हैं कि ये हौज़े कौसर से सैराब हो गया है। अल्लाह अकबर। कोहराम मच जाता है खैमों के अंदर, क्या मंजर होगा और उनको किन अल्फाज के पैराए में ढाल करके उन कैफियत को बयान किया जा सकता है जो अहले बैत के खैमों के अंदर अली असगर की शहादत के बाद का मंजर रकम हो रहा होगा। अल्लाह अकबर। उधर अश्किया आवाज़ें दे रहे हैं, मुबारजत के लिए पुकार रहे हैं। ज़माने ने फिर वो मंजर भी देखा कि जवान बेटे को 18 साल की कमाई हज़रत इमाम हुसैन मैदान अमल में भेज रहे हैं। वो अली अकबर जो हुसैन का नूर नज़र है, आँखों का करार है, दिल की तस्कीन है। और फिर हज़रत अली अकबर जब घोड़े की जीन से फर्श ज़मीन पे गिरते हैं तो बाप को आवाज़ देते हैं, और हज़रत इमाम हुसैन जो है वो आगे जाके बेटे की लाश उठाते हैं। अल्लाह अकबर। 18 साल के बेटे की लाश को कंधों पे उठा के खैमों तक लाते हैं और हाथ फैला के कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल। कभी कासिम बिन हसन की लाश उठा के लाते हैं, कभी ओनो मोहम्मद की लाशें उठा के लाते हैं, भतीजों की, भांजों की, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू और जख्मों से छिदा हुआ लाशा,
کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں، اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جا رہی، آؤ میدان عمل میں آؤ، اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ رسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے، کبھی حضرت زینب کو کہتے ہیں۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی، اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کیے، ان کی لاشیں وصول کی، لیکن زینب جس جرأت کے ساتھ، جس پامردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی، وہ یقیناً حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہی ہے۔ لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، اور ان کو گھوڑے میں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی اور حسین ابن علی لے کے آتے۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا سنبھل نہیں رہی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، اور ان مخدرات اسلام کی، ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشقیاء کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ پھر اتمام حجت کرتے ہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے درپے کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نوازا ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے دشمن اشقیاء پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے، آواز آتی، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چتا ہوا، کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی گنڈے تیر برساتے تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہ رہا تھا۔ 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں، نالا و شیون نہیں، چیخ و پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے۔ مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟
آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں لوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا۔ سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے، اور لشکر یزید میں غوغا مچ گیا، نقارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے، اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا۔ لیکن لشکر یزید سے ہی آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے، اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے، اللہ اکبر، حسین آج بھی سجدے میں ہے، بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی گردن آسمان کی طرف، یوں نیزے پہ پرویا گیا۔ اللہ اکبر، ایک شاعر نے نقشہ کھینچا، بآنکھ سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ دیا، کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا مچل رہی۔ یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ، ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ آج پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تیمم کر لیتے ہیں، آج اپنے خون کو اوڑھ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔